نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں ایک آیت گزری تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ اس موقع پر جو آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا تھا اس کو میں نے وضاحت سے عرض کر دیا تھا اور بات واضح ہو گئی تھی۔ تو یہاں ایک اور باریک بات سمجھنے کی ہے، وہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ادنا کی نفی سے اعلیٰ کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں دو قسم کے لفظ آئے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں، ایک ہے ولد اور ایک ہے مولود۔ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مولود کہتے ہیں براہ راست بیٹے کو، بیٹے کو مولود کہتے ہیں، اور جو لفظ ولد ہے وہ بیٹے پر بھی بولا جاتا ہے، بیٹے کے بیٹے پوتے پر بھی بولا جاتا ہے، اسی طرح بیٹے کے بیٹے کے بیٹے یعنی پڑ پوتے پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی باریک بات سمجھائی، ولا مولود هو جاز، یہ فرمایا ہے، ولا ولد هو جاز نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بیٹا جس کو باپ سے گہرا تعلق ہے، جب یہ باپ کے کام نہیں آئے گا تو پوتا اور پڑ پوتا جن کا باپ سے تعلق کم ہے اور وہ دوسروں کے ذریعے اور واسطے سے ہے تو وہ بدرجہ اولا اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو ولا مولودن کہہ کر ولد کی نفی کر دی ہے۔ اگر ولد کی نفی کرتے تو اس سے مولود کی نفی سمجھ میں نہیں آنی تھی، کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ پوتا قیامت کے دن دادا کے کام نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے بیٹا کام آ جائے۔ اسی طرح پڑ پوتا کام نہ آئے، ممکن ہے بیٹا کام آ جائے۔ تو بیٹے کی نفی کرنے سے پوتے اور پڑ پوتے کی نفی خود بخود ہو گئی اور خود بخود سمجھ بھی آ گئی۔ تو یہ ایک اصول ملا کہ ادنا کی نفی سے اعلیٰ کی نفی جو ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے، اعلیٰ کی نفی سے ادنا کی نفی نہیں ہوتی، ادنا کی نفی سے اعلیٰ کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک حکم جو ادنا کے لیے ثابت ہے وہ اعلیٰ کے لیے بطریق اولا ثابت ہوگا، اور اعلیٰ کے لیے حکم ثابت ہو تو وہ ادنا کے لیے ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہاں یہ اصول بیان کیا گیا۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پانچ چیزوں کو علم یا علم غیب یہ مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، غیب کی پانچ کنجیاں، پانچ چابیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی پانچ کو ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ ان پانچ چیزوں کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ نجومیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی انہی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی انہی پانچ کو ذکر کیا ہے، اور وہ پانچ یہ ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب آئے گی کسی کے علم میں نہیں۔ نمبر دو، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر تین، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر چار، انسان کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر پانچ، انسان کہاں مرے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔
اب اگر کوئی شخص عربی سمجھتا ہے، اسلوب قرآن کو سمجھتا ہے اور علم سے اسے کچھ مناسبت ہے، تو اللہ کا یہ بیان کرنے کا جو اسلوب ہے کیا ہی عجیب ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، ان تین چیزوں کو الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، یہ جملہ فعلیہ لائے ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ تو پہلا جملہ اسمیہ اور باقی دو جملے فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کیوں لائے؟ اس لیے کہ قیامت کا دن متعین ہے، قیامت نے بار بار نہیں آنا، بس ایک ہی دفعہ آنا ہے، اس میں تجدد نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے جو باقی دو چیزیں ہیں جو جملہ فعلیہ لائی گئی ہیں، مثلاً وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش نے بار بار ہونا ہے۔ ایسے ہی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں اولاد نے بار بار پیدا ہونا ہے۔ بارش میں اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے میں چونکہ تکرار ہے، بار بار ہونا ہے، اس لیے یہاں جملہ فعلیہ لائے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں تجدد ہوتا ہے۔ اچھا دیکھ، یہ بھی اس پر بھی توجہ رہے، ان اللہ عنده علم الساعة، اس میں علم کی بات کی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ میں علم کی بات نہیں، بلکہ فرمایا اللہ بارش برساتے ہیں۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے، بلکہ وہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ برساتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بارش کب ہوگی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن بارش کب ہونی ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ یہ، یعنی اللہ جل شانہ بات سمجھانے کا بڑا اچھا طرز اختیار کیا ہے۔ ایک ہے بارش کا برسنا، ایک ہے بارش کا علم۔ تو جس نے برسانا ہے علم اسی کے پاس ہوگا، اور جس نے برسنا نہیں ہے یا جس نے برسانا نہیں ہے اس کے پاس علم کہاں سے ہوگا؟ اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہاں پھر علم کی بات کی ہے۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جو کچھ رحم میں ہے۔ اب اس پر ایک اشکال ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیسی آیت ہے؟ اب تو ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اس آیت کے اندر اس ایک ہی بات کا تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم شک میں پڑ جائیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ پیدا ہونے والا بچہ سفید ہے یا کالا ہے، نیک ہوگا یا برا ہوگا، نابینا ہوگا یا بینا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا یا سننے والا ہوگا، یہ پیدا ہونے والا بچہ عقل مند ہوگا یا بے عقل اور پاگل ہوگا، اس کے اعضاء سارے کے سارے مکمل ہوں گے یا ناقص ہوں گے۔ تو ایک بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں کسی کے علم میں نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں بطور نطفہ آتا ہے تو اس وقت فرمایا ما فی الارحام، اسے کہتے ہیں ما فی الارحام۔ وہ کیا ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو نطفہ رحم کے اندر گیا ہے، اب یہ نطفہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین بتا سکتی ہے اور نہ کوئی دوسرا بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے وما تدری نفس بأی ارض تموت، دیکھیے پہلے تینوں جملوں میں اللہ کے علم کا دعویٰ کیا تھا اور بقیہ کے علم کی نفی نہیں کی تھی، اور آخری دو میں بقیہ کے علم کی نفی کر دی گئی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ کل کیا کمائے گا اس کو کچھ پتہ نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرے گا اس کو کچھ پتہ نہیں۔ تو پہلے تین میں بقیہ کے علم کی نفی نہیں تھی، آخری دو میں بقیہ کے علم کی نفی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کل کو کیا کمائے گا اس کا تعلق
انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ یہ کہاں مرے گا، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ پہلے تینوں چیزوں سے قیامت کب آنی ہے، اس کا تعلق کسی انسان کی ذات سے نہیں، اللہ سے تھا۔ بارش کب برسنی ہے، اس کا تعلق انسان کی ذات سے نہیں تھا، اللہ سے تھا۔ کسی اور کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا تعلق انسان کی ذات سے نہیں، اللہ کے ساتھ تھا۔ تو اللہ جل شانہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ دو چیزیں جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، جب انسان ان کو نہیں جانتا تو جن چیزوں کا تعلق اس کی ذات سے ہے ہی نہیں، بھلا وہ ان کو کیسے جانے گا؟ کچھ تو غور کر لے اس کے اوپر۔ تو اللہ جل شانہ جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے بڑی ہی آسان انداز سے، آسان ترتیب سے بات کو سمجھاتے تھے کہ بندے سمجھ جائیں۔ اس کے اندر ایک اور بات تھی کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ نہیں، آپ اس کو علم غیب کہہ لیں۔ اب علم غیب کیا ہے، اس پر اشکالات کیوں وارد ہوتے ہیں لوگوں کو، اس کا ایک سبب ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پیغمبر بطور معجزہ بتا دیتے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا علم اللہ کے نبی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ کبھی بذریعہ الہام کوئی ولی وہ بات بتا دیتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے نجومی کوئی بات کہہ دیتا ہے جو کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ موسمیات کے ماہرین جو ہے بارش کی کبھی پیشین گوئی کرتے ہیں اور وہ اس وقت پہ بارش بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ پاس جو ہے ان چیزوں کا علم اوروں کے پاس بھی ہے۔ تو یہ اشکال کیوں پیدا ہوا؟ یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ ہمیں علم غیب کی تعریف نہیں آتی۔ اگر علم غیب کی تعریف آئے اور اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائے تو پھر کبھی یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ شریعت کی اصطلاح میں علم غیب کیا ہے؟ فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَى دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَسَبِيلٌ، یعنی جس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو، جس تک پہنچنے کا کوئی واسطہ اور وسیلہ بھی نہ ہو، جس تک آپ پہنچے ہیں وہ غیب رہا ہی نہیں۔ اس لیے علم الغیب الگ چیز ہے، انباء الغیب، اخبار غیب یہ الگ چیز ہے۔ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی رہی انباء الغیب، غیب کی خبریں، یہ اللہ نبیوں کو بذریعہ وحی دیتے ہیں، ولیوں کو بذریعہ الہام دیتے ہیں۔ بسا اوقات کل ہونے والی چیز کو بذریعہ اوزار، بذریعہ آلات، بذریعہ احوال ماہرین موسمیات بھی معلوم کر لیتے ہیں، تو اسے علم غیب کہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ علم غیب کی تعریف میں ہی نہیں آتا۔ علم نام ہے یقینیات کا، اور جو علم آلات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، وہ ظنیات ہوتی ہیں۔ ظنی چیز کو علم کہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں ایک تو علم نہیں ہے، اور اگر علم ہوں بھی تو یہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل اور پہنچنے کا کوئی راستہ اور واسطہ نہ ہو۔ بلا واسطہ علم ہی علم الغیب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس علم بلا واسطہ نہیں، بلکہ اللہ بذریعہ وحی بتلاتے ہیں۔ باقی رہا اظہار غیب، یہ الگ چیز ہے، اطلاع علی الغیب یہ الگ چیز ہے، انباء الغیب، اخبار غیب یہ الگ چیز ہے، اور علم الغیب الگ چیز ہے۔ اگر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کی ذات کے علاوہ عالم الغیب اور علم الغیب کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ ہاں اور لفظ استعمال ہوئے ہیں جن سے ان کے اللہ نے ان کو علم غیب دیا، علم غیب پر مطلع کر دیا، علم غیب کی اخبار دے دی، جس کی وجہ سے انہوں نے پیشین گوئیں کی، تو یہ ایک موضوع الگ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔